السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات مالک کائنات رب العالمین داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا والآخرہ امامنا فی الجنہ میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے
کہ جس ہستی و مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ جلال نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی دولت سے مالا مال کیا، بخشش اور رحمت کی دعائیں اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ اور سلف صالحین کے لیے کہ جن اللہ کے بندوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بڑی ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو ہم اللہ جلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جلال نے ہمیں اسلام، ایمان اور علم جیسی نعمتوں سے نوازا۔ باقی ساری نعمتیں ان نعمتوں کے بعد ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اپنا جو لمحہ گزار رہے ہیں، ایک ایک سانس لے رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جلال ہمیں یا ہم سے اس عمل کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ایک انسان کے لیے حد درجہ ضروری یہ چیز ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر پہلو اسلام کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر کے آئے اس کے مطابق گزارے۔ اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، وہ ایک انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات دین ہے۔ اللہ جلال نے حضرت انسان کے قدم قدم کے لیے حضرت دین اسلام کے اندر اس کی رہنمائی کی۔ اگر انفرادی طور کے اوپر اسلام کو بندہ ایکسپٹ کرنا چاہے تو پھر بھی، خاندانی نظام دیکھے اس کے متعلق بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا دین نہیں ہے جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ جہاں یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں، وہاں اسلام ہمیں ایک چیز یہ بھی باور کرواتا ہے، یہ بھی بتلاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار صرف اور صرف مردوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ آپ کوئی سا بھی معاشرہ دیکھ لے، کوئی سی بھی تہذیب لے لے، کوئی سی بھی ثقافت کو دیکھ لے، مرد اور عورت ترقی کے اندر، ارتقاء کے اندر حضرت برابر کے شریک ہے۔ بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ترقی کے اندر مردوں کی نسبت عورتوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ مردوں سے صرف کون سی ترقی ہوتی ہے؟ معاشی ترقی، معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن ثقافتی ترقی، تہذیبی طور کے اوپر جو ایک معاشرہ کو بہترین طور کے اوپر تشکیل پاتے ہیں، اس کے پیچھے سارا دار و مدار، سارا انحصار اگر کسی چیز کے اوپر اگر حضرت وہ عورت ذات کے اوپر، مرد کے اوپر تو صرف معاشی ترقی ہے نا۔ اللہ جلال نے جو اس کے ذمہ لگایا ہے، اس کا جو اہل و عیال ہے، اس کا جو کنبہ قبیلہ ہے، اس کو پالنا ہے، اس کے لیے اخراجات وہ اکٹھے کر رہے ہیں، ساری معاشی ترقی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن ایک بہترین معاشرے کے لیے ہمیں اچھی نسل چاہیے، ایسے بچے چاہیے جن کی اعلیٰ تربیت ہوئی ہو۔ تو یار جب آپ یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے نا، تو حضرت پیچھے ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جو میرے اور آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد ہمارے بچوں کی اور اپنی عزت کی وہ حافظ ہوتی ہے، جو ایک باپ سے زیادہ بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، جس سے پوری کی پوری نسل آگے چلتی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، دراصل میں نے اسے نہیں دیکھا، اس ایک خاتون کے اندر میں نے اس کی پوری نسل کو دیکھ لیا تھا۔
ہمارے معاشرے کی ترقی کا، ارتقاء کا، تہذیب و تمدن میں حضرت اعلیٰ بلندی کا، اس میں بہت بڑا کردار ایک خاتون کا، ایک عورت کا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا میرے اور آپ کے گھروں کے اندر، میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جن عورتوں نے محمد بن قاسم جیسے جرنیل کو جنم دیا تھا؟ اللہ اکبر! کیا میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ایسی مائیں موجود ہیں جنہوں نے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی جو صلاح الدین ایوبی بنے تھے؟ ہمارا معاشرہ یہ تاریخی عورتوں سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری پرائرٹیز وہ چینج ہو چکی ہیں، ہماری ترجیحات چینج ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر حضرت جو سب سے بڑی مین خرابی اور کمی ہے نا، وہ ہے ایمان کی کمی۔ مرد تو چلو جو گناہ کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات، ہم اس کے اوپر آج بات نہیں کریں گے۔ عورتوں کے اندر کس قدر ایمان کی کمی ہے، جبکہ اگر یہی عورت ایمان والی ہو تو آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر کے اس کو پڑھیں کہ عورتوں کے ایمان کی وجہ سے اللہ جلال نے ان کے ساتھ کیسے کیسے معجزات کیے، کیسی کیسی اولادوں سے نوازا اللہ جلال نے، کتنا کتنا کام لیا عورتوں سے۔ آپ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجیے، فرعون کے گھر کے اندر اللہ جلال نے پالا۔ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ جلال کی توحید کا اعلان کیا، اس کی وحدانیت کا ڈنڈا بچانا چاہا، تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہا۔ اب یہ ایک ایسی عورت ہے جس کے اندر ایمان آ چکے ہیں، جو اپنے ایمان کو پہچان چکی ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد جان چکی ہے۔ پھر ان کی زندگی کیسے تھی؟ وہی فرعون جس کی وہ بیوی تھی، جس سے وہ پیار اور محبت بھی کرتا تھا، پھر حضرت وہی فرعون ان کو اذیتیں دینے پر اتر آیا، طرح طرح کی اذیتیں۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے بڑی اذیتیں دی، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گرم چٹان کے اوپر لٹا کر کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، تو اللہ جلال نے یہ نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ فرماتے کہ وہ فرعون کی عورت نے جب ہمیں کہا تھا اپنی موت کے، اپنی شہادت کے وقت، اے اللہ جنت کے اندر مجھے میرا گھر دکھلا دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس زمین کے اوپر شہادت پا رہی تھی، اس زمین کے اوپر وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اللہ جلال نے جنت کے اندر گھر بنا کر کے دکھا دیا تھا۔ جب گھر دیکھا نا، مسکرانے لگ گئی۔ تو فرعون کے حوالی کیا کہتے ہیں کہ یہ خاتون پاگل ہو چکی ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ ایمان کے ایک درجے کو پہنچ چکی ہے۔ آج میرے اور آپ کی گھروں کے اندر ایسا عورتوں کے اندر ایمان نہیں ہے، اسی کی مین وجہ گھروں سے اندر حضرت سکون ختم ہو چکے ہیں۔ ٹابو بھر کر کے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، مردوں کا گھروں کے اندر جانے کو دل نہیں کرتا، کیوں؟ وہ یار پھر وہی کیلکلن کار جا کے، یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں۔ اس کے پیچھے کردار کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مرد بالکل بری ذمہ ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت موسٹلی جو ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں، معاملات درپیش ہوتے ہیں، وہ پیچھے عورتوں کا کردار ہوتا ہے۔ عورت کو تو حکم تھا کہ وہ اللہ جلال قرآن کریم میں بھی کہتے ہیں نا، ازواجا لتسکنوا، ہم نے یہ جو خاوند میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا کس وجہ سے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ اس سے مراد صرف جسمانی سکون نہیں ہے، ذہنی سکون سب سے بڑی چیز ہے، جس کو آج ہمارے معاشرے کی عورتوں نے اسے پشت ڈالا ہے۔ عورتیں تو وہ تھی خدا کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی، امی جی خدیجہ کو دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کانپتے ہوئے بالکل الگ سی حالت میں، کنڈیشن میں گھر رہے، تو ان کو کوئی بات نہیں کہی جیسے آج ہمارے ادھر علاقے کے اندر ہوتے ہیں۔
مرد کو چھٹی ہو نا تو گھروں باہر ٹر جائے بیچارہ یارہ دے نال، خدا نہ خاصا کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو جب گھر آتا ہے نا تو عورت اس کو دلاسا نہیں دیتی، تو انو آخیا سی نہ آ جاؤ، تسی سنتے نہیں کسی کی. جبکہ امی جی خدیجہ نے یہ بات تو نہیں کہی کہ اے اللہ کے حبیب آپ میرے ہیرا میں کیا کرتے اتنے اتنے دن. آپ علیہ السلام کو دلاسا دیا، برقع بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے. عورتوں کا کام تو یہ ہوتا ہے. آج ایک مرد پوری کی پوری زندگی کھپا دیتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے. کوئی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب 19-20 ہو جائے، بشری تقاضے سے معاملات ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، حضرت سارے احسانات وہ ایک عورت ذات بھول جاتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں نے تمہاری تعداد مردوں کی نسبت جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی نبی علیہ الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک مرد ساری زندگی تمہارے اوپر احسانات کرتا رہتا ہے، جب اس کی طرف سے تمہیں کوئی معاملہ پیش آتے ہیں تو تمہاری زبان کے اوپر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں تو کبھی کوئی خیر دیکھیے نہیں تیرے کو. فرمایا کہ یہ ایک ایسی ناشکری والا جملہ ہے کہ اس ایک جملے کی بنا کے اوپر تمہاری تعداد مردوں کی نسبت زیادہ جہنم کے اندر. اور ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں. آپ اور اس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمی ہے. سیدہ سارہ علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی. جب اپنے علاقے سے نکلے دوسرے علاقے کی طرف گئے نا، وہ بادشاہ کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کی نیت میں فتور آیا، تو سیدہ سارہ کا کردار کیسا تھا، ان کا رویہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. ایمان ہوتا ہے نا ہر بندے کا اپنا اپنا. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ذوالجلال سے دعا کی تھی. اللہ ذوالجلال نے اس بدبخت کو زمین کے اندر دنسا دیا تھا. یہ عورتوں کا ایمان، ہماری جو اکابرین مائیں ان کا ایمان تو ایسے تھا. پھر اسی بادشاہ نے سیدہ ہاجرہ لونڈی کے طور پر، تحفے کے طور پر سیدہ سارہ علیہ السلام کو دی، جن کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں نکاح کیا. اور ان کا کردار دیکھیں، ان کا رویہ دیکھیں. اللہ اکبر. اج کل تو سارے گھر سیاپے پہ ہوں نے، کدھر جانا ہوئے نا بس اللہ ہی خیر کرے. کوئی ایسا معاملہ آ جائے، حضرت یہ گھر گھر کا جھگڑا ہے، طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں. وہ سیدہ ہاجرہ بھی تو تھی، نوول بچے کو لیا ابراہیم علیہ السلام وہ گنجان آباد علاقے میں چھوڑ آئے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے حکم سے آئے. پھر انہوں نے اپنی بات اللہ کے اوپر چھوڑ دی تھی. تو آج ہماری عورتوں کے اندر اتنا یقین نہیں ہے کہ یہ جو ہم ایک رشتے کے اندر بندھے ہیں، یہ جو سنت کے مطابق رشتے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقے جس کے متعلق قرآن کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرو، کمارے بچوں کا نکاح کرو، اگر وہ غریب ہے تو ہم ان کو غنی کر دیں گے. حضرت ان کے اوپر آج کل ہمارے معاشرے کا یقین بالکل بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی. اللہ اکبر. سیدہ مریم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ بھی تو ایک عورت تھی نا. اور یہ 2 خاتون، پہلی فرعون کی بیوی آسیہ، دوسری مریم علیہ السلام، یہ دونوں کے متعلق نبی علیہ السلام کی گواہی ہے صحیح بخاری کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کے اندر کامل ایمان والے بہت سے گزرے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر کمال کے ایمان والی یہ 2، آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام. ان کے ساتھ اللہ کی پوری زندگی ان کے معجزے. نیک خاتون تھی نا. پہلے بغیر مرد کے، بغیر میل کے اللہ ذوالجلال نے پریگننسی کی. سوال کیا فرشتے کو کہ میں نے نہ کسی بشر کو چھویا، بلم بغیا، نہ میں نعوذ باللہ بدکارا ہوں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ قال هو علی حجر وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اے مریم ابھی تو آپ ہیں. اللہ ذوالجلال کے اوپر یہ بات بہت آسان ہے. اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو تو تب بھی پیدا کر دیا تھا جب کوئی انسان بھی نہیں تھا. ابھی تو آپ ہیں. پر ہمارا اللہ ذوالجلال نے ہمیں ٹھہرا دیا.
پوری یہ سب سے پہلا معجزہ. بیٹے کو جنم دیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئے قبیلے والوں کے پاس تو انہوں نے بھی طرح طرح کی باتیں کی. تو حضرت دوسرا معجزہ، نو مولود بچہ ماں نے اٹھایا ہوا اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں کہ میری ماں پاک ہے. عورتوں کا ایمان اس لیول کا ہوتا تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، ان کو اللہ ذو الجلال نے ایسے ایسے معجزات دیے کہ بندہ دیکھ کر کے سن کر کے کہتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے. دم کرتے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اللہ ذو الجلال کی طرف سے تھا. اپنا کمال ان کا کچھ نہیں تھا اس کے اندر. لیکن آپ پیچھے دیکھیے، اللہ اکبر، آج میرا اور آپ کا معاشرہ، یقین جانیے ہماری نسلوں کی بے راہ روی، ان کی تربیت کے اندر بڑا کردار ہے عورتوں کا. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا فلان ہو گیا. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں کا ماحول کیسے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات اتنے کامل ایمان والی کہ آج مردوں کا ایمان اس جیسا نہیں ہے. غزوہ احد کے اندر وہ جو خاتون تھی، وہ جو عورت تھی، وہ بھی تو خاتون تھی نا. ایمان کا لیول دیکھیے. جنگ کے اندر بھائی بھی شہید، خاوند بھی شہید، باپ بھی شہید. جب ان کو بتلایا گیا نا تو زبان پہ پہلا جملہ کیا تھا؟ اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتلاؤ. فرمایا ٹھیک ہے، کہتے نہیں دکھلاؤ. جب اشارہ کیا گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو اس کے بعد اس کی زبان کے اوپر الفاظ کیا تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت جلال اس کی مجھے میرے اوپر کوئی میں اپنے دل کے اوپر اس کا اثر نہیں رکھتی. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے مثالیں پیش کی، جنہوں نے زندگیاں گزاری. اور آج ہماری عورتیں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آج گھروں کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا. ایک مرد کو معاشی حالات کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا گھریلو حالات اس کو اندر سے مارتے ہیں. تو ادھر بھی کردار ایک عورت کا پیش آتا ہے. اگر مرد کی جیب خالی ہے، پاس کچھ نہیں ہے، تو عورت کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کے اندر سے کیڑے نہ نکالے، اس کو ڈپریشن نہ دے، اس کو بلڈ پریشر کا مریض نہ بنائے، بلکہ اس کے ساتھ کھڑی اس کو حوصلہ دے. کیونکہ اس کا شوہر ایک ایسی ذات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ ذو الجلال کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے. اتنے حقوق ہے مرد کے عورت کے اوپر. جبکہ آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں ہم کس کگار کے اوپر کھڑے ہیں. وہ بھی تو عورتیں تھی نا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں. دونوں ام سلیب جن کا نام رمیسہ تھا، دونوں ان کی مثالیں. پہلی مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے. سب کی طرف سے ایک پیغام، اللہ کے رسول پانی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ یہ ایک مہمان ہے، کوئی اللہ کا بندہ اسے کھانا کھلائے. ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں لے کر کے جاؤں گا. جب گھر گئے عورت کو کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے تو ام سلیب وہ کیا کہتی ہے؟ کیا میرے سر کے تاج، کھانا میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے. ایک خاتون کا ایمان دیکھیے، ایک عورت کا ایمان دیکھیے. تو ابو طلحہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کرنا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دینا. ایمانداری سے بتائیے آج اگر اس جگہ ہمارے معاشرے کی عورت ہوتی کیا ہمیں ایسے جواب سننے کو ملتے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھا رہا ہوں بہانے سے دیا بجھا دینا. ایک الگ اور طویل واقعہ، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کا کردار، ام سلیم کا کردار کیسا تھا. اس رات وہ بچے بھوک سے بلک کر کیسے سوئے ہوں گے، یا وہ اللہ ذو الجلال کی ذات ہی جانتی ہے یا وہ ماں جانتی ہے. لیکن وہ لوگ ایسے تھے صحابہ کے ساتھ، وہ صحابیات کا ایمان بھی ایسے تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو دور، کسی اشاروں کو بھی وہ رد نہیں کیا کرتے. وہ عورتیں تو اتنی کامل ایمان کی حامل تھی. ام سلیم کا دوسرا واقعہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ایک بیٹا تھا، بیمار تھا. ابو طلحہ کسی کام کی غرض سے باہر گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد ان کا وہ بیٹا فوت ہو گیا.
اب اس سے بڑھ کر کے کسی عورت کے لیے، کسی ماں کے لیے صدمہ ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی عورتیں جیسی بھی ہیں، اپنے بچوں کو بیمار تک وہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا، اب ابو طلحہ گھر رہے۔ دیکھیے عورتوں کا کردار، ہمارے جیسا نہیں کہ خاوند کام سے گھر رہا ہے، اللہ اکبر، آگے شکایتوں کے انبار، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں جگہ درد ہے، فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ بیچارہ تو ذہنی تسکین کے لیے گھر آیا تھا۔ یہ ایک عورت کا کردار ہوتا ہے حضرت، جو مرد کو ذہنی سکون دیتے ہیں۔ اب ام سلیم کا طریقہ دیکھیے، ام سلیم کا کردار دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ بیٹا فوت ہوا پڑے، کفن میں لپیٹ کر گھر کے ایک کونے کے اندر رکھا، اور سب افراد کو منع کیا کہ جب تک ابو طلحہ کو میں نہ خبر دوں کسی نے نہیں بتانا۔ ابو طلحہ گھر آئے، آ کر کے کھانا، آتے ساری خبر نہیں دے دی، کھانا پوچھا، ان کے لیے زیب و زینت اختیار کی، انہوں نے صحبت کی، سارے معاملات ہوئے۔ تو جب صبح فجر سے پہلے غسل کرنے لگے نا، تو ام سلیم وہ کیا کہتی ہے، اے میرے سر کے تاج ایک بات تو بتلائیے، اگر بندے نے کسی کا قرض دینا ہو، کسی کی کوئی چیز دینی ہو، تو اگلا بندہ مطالبہ کرے، اسے انکار کرنا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، اسے اس کی چیز واپس کرنی چاہیے۔ کہا وہ ہمارا بیٹا اللہ کی عبادت تھا، اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ اکبر، یہ کردار کوئی ماں پیش کر سکتی ہے آج کے معاشرے میں؟ تو وہ غصہ ہوئے کہ تم نے مجھے جنبی ہونے سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سارا قصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے جا کر کے پیش کیا ابو طلحہ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا الا اللہ، اے ابو طلحہ غم نہ کر، شاید کہ اللہ ذو الجلال اس رات کی برکت کی وجہ سے تجھے اور اولاد دے۔ تو اس حدیث کے راوی سفیان ثوری وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ ام سلیم کے اس کے بعد 9 بیٹے اللہ ذو الجلال نے دیے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن بنے۔ اللہ اکبر، پیچھے کردار کس کے؟ ایک خاتون کا، ایک عورت کا۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کی خواتین تو یہ صرف ان کی زبان کے اوپر ایک ہی جملہ ہے جو وہ نشانہ بنی ہے نا سیکولر مائنڈڈ لوگوں کا۔ کیا جملہ؟ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے۔ خدا کی قسم منبر پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے اتنے کسی مذہب اور کسی دین نے نہیں دیے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسا کیا جاتا تھا سلوک؟ اللہ، زندہ کر گور کیا جاتا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ جب کسی مرد کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ عورت کو، ایک خاتون کو اللہ الجلال نے حق، اگر بیٹی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے پچھلے جمعہ بھی بیان کی تھی، پرورش اچھی کرے، ان کی طرف سے مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ حضرت کس کے لیے اسپیشل ہے؟ ایک خاتون کے لیے، ایک بیٹی کے لیے۔ اگر عورت بیوی ہے تو اس کے لیے بھی حقوق اللہ الجلال نے قرآن کریم کے اندر بھی کہا کہ جس طرح مردوں کے اوپر حقوق ہے نا عورتوں کے، ایسے عورتوں کے حقوق بھی ہیں مردوں کے اوپر۔ اسلام سے پہلے جب وہ منتھلی ایک سائیکل لیڈیز کو آتے تب عورت کو الگ تھلگ کر دیا جاتا، اسلام نے اس کے اندر بھی عورت کا خیال رکھا۔ جو باپ کی بیوی ہوتی تھی، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اس سے شادی کر لیتے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، اسلام نے عورت کے لیے وراثت میں حصہ بھی مقرر کیا۔ اور جب ایک عورت ایک ماں بنتی ہے تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اللہ ذو الجلال نے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان کے حسن و سلوک کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی جنت کو ماں کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت، ساری کی ساری خصلتیں کس لیے؟ ایک عورت ذات کے لیے۔ اور اس کے اوپر اللہ ذو الجلال نے جو پابندیاں لگائی ہیں نا، آپ ان کو پابندیاں نہیں کہہ سکتے، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک متوازن، ایک بیلنس جو اللہ ذو الجلال نے رکھا عورتوں کے لیے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنی زینتوں کو وہ لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے دکھاتی پھراتی تھیں، مومنہ عورتوں کے لیے اللہ ذو الجلال نے اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام نہیں ہے،
یہ بات عام نہیں ہے. آپ بازاروں کا معائنہ کر لیجئے، جہاں اسلام نے عورت کو اتنے حقوق دیے، وہاں اللہ جلال کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی نشانیاں بھی ہمیں بتلائی ہیں کہ جنت تو درکنار، اللہ جلال جنت کی خوشبو بھی ان کو عطا نہیں کرے گا. ان میں سے حضرت جو سب سے پہلی عورت ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، ڈیلی بیس کے اوپر ہزاروں کے حساب سے وہ کیس فائل ہو رہے ہیں خلا کے، طلاقوں کے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ ایما امرأۃ اپنے خامن سے زوجہا طلاقاً، اپنے خامن سے طلاق کا وہ مطالبہ کرتی ہے بلا وجہ، فی غیر باس، کوئی ریزن نہیں ہوتی. ریزن سے مراد کہ اگر کوئی مرد بیسک نیڈ، بنیادی ضروریات عورتوں کی پوری کر رہے، اس کو چھت دی ہوئی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان جتنی اس کی فصلی ہے وہ مہیا کر رہے، حضرت یہ بیسک نیڈ ہے، اس کو کپڑا دے رہے، اس کو روٹی دے رہا، مکان دیا ہے، بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہیں. فرمایا اس کے علاوہ اگر وہ اس کے اوپر تشدد نہیں کرتا، اگر وہ اللہ جلال کی نافرمانیوں کے اوپر اس کو وہ مجبور نہیں کرتا، اس طرح کے معاملات نہیں ہے، تو عورت اس سے طلاق کا خلع کا مطالبہ نہیں کر سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کیا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اللہ جلال نے اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. اور اس خوشبو کے متعلق صحیح البخاری کے اندر ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی شاندار ہوگی کہ بندہ ابھی جنت سے 40 سال کی مسافت پر ہوگا. کتنے سال؟ 40 سال کی دوری کے اوپر ہوگا، بندے کو جنت سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں پائی نہیں جاتی. میں ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا، یقین کیجئے بظاہر دیکھنے سے، محسوس ہونے سے بڑا دیندار شخص، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک جگہ سے ختم کروا کر کے اس مرد سے طلاق لے کر کے ایک دوسری جگہ کروایا، صرف کس وجہ سے؟ وہاں سے حق مہر زیادہ ملنا تھا. حق مہر ملا، بندہ کھا گیا. یہ دیوس قسم کے والدین اور یہ بے حس اور بے حیا عورتیں کل قیامت کے دن اللہ جلال کی بارگاہ کے اندر یقین جانے ان کو ڈرنا چاہیے کہ کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں، شادی ہوئی، دستخط کیے کہ پوری کی پوری زندگی ایک دوسرے کو حوالے کر دیا، اسی بات کے اوپر سائن ہوتے ہیں، لیکن حضرت 1 سال نہیں گزرتا، اس کے اوپر اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا جو ملنے کو ملتی ہیں؟ بندے کی ایکسپیکٹیشنز عورتوں کی، کہ ڈراموں فلموں میں کچھ دیکھا تھا، مرد تو ہمیں وہ پرووائڈ ہی نہیں کر رہا، ہم سوچ کر کے کچھ ہے تھی، یہ کچھ نکلا. یہ ساری کی ساری پیچھے خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ بگاڑ پایا جاتا ہے، یہ فیشن انڈسٹری اور یہ میڈیا سب کے سب اس کی وجہ سے خرابی. ایک عورت کا کردار ایک معاشرے کے اندر وہ بڑا اونچا ہوتا ہے، اس نے پورے کے پورے معاشرے کو حضرت درست کرنا ہوتا ہے، پوری کی پوری نسل کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور ایسے ہی ایک اور خرابی عورتوں کی جو ہم دیکھنے کو ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں، اونٹوں کی ایک قسم ہوتی ہے عرب کے اندر جسے بختی اونٹ کہتے ہیں، اس کو کوہانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جھکی ہوئی. فرمایا کہ کل قیامت کے دن بختی اونٹوں کی کوہانوں طرح وہ جھکی ہوئی ہوں گی اور جہنم کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، کہ بظاہر تو انہوں نے لباس پہنے ہوگا لیکن وہ ننگی ہوگی. اس سے مراد کہ ان کا لباس اتنا باریک ہوگا یا فٹنگ اتنی زیادہ ہوگی کہ لباس پہننے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سارے کے سارے جسم کے اعضاء جن کو چھپانے کا اللہ جلال کی طرف سے حکم ہوا تھا، حضرت وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے. قرآن کریم کے اندر اللہ جلال جس بات کا حکم دیا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، وہ زینتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگوں کو بھی بہکا رہی ہوں گی اور خود بھی جہنم کے اندر جا رہی ہوں گی. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سچویشن کیا نہیں پائی جاتی؟ صورتحال پائی جاتی ہے. ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جن کے گھروں کے اندر پائی جاتی ہو. کوئی فنکشن کیا اپنے دیکھ لیں، اپنے سارے معاملہ دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر.
جبکہ عورتیں تو وہ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی عورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. کیسے؟ چادروں کے اندر لپٹ کر کے. فرمایا کہ جب واپس آتی تو اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ کوئی ان کو پہچان نہیں تھا سکتا. آج کہتے ہیں لوگ اپنی نظر حیا پیدا کرو. وہ اللہ کی بندیوں سب سے بہترین عورتیں وہ، اور اس دور کے سب سے بہترین مرد ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر. یہ کیسی مثال ملتی ہے کہ معاشرے کی سب سے کمال عورتوں نے سب سے کمال مردوں سے پردہ کیا ہے. آج ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس کو اوپر سے پشت ڈالتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے ہمارے گھروں کا سکون تب تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے گھروں کی عورتیں اچھی نہیں ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں نہیں ہیں. جب تک ان کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں بتلائیں گے. یہ بیسک کام ہوتا ہے پیچھے ماؤں کا کہ وہ بیٹیوں کو سکھلائے. ماں بھی ایک عورت ذاتی ہوتی ہے نا. تو وہ جو خطبے کے سٹارٹ میں بات کی تھی وہی بات اب کہ معاشرے کی ساری ترقی، معاشی ترقی کو چھوڑ کر کے سب کی سب حضرت وہ دارومدار ہے، اس کا انحصار ایک عورت کے اوپر ہے. اس عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی نسل کو کیسا بناتی ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر سکون پائیں، اللہ جلال ہمیں بھی ذہنی سکون عطا کرے، تو اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو دین کے قریب لائیں. کہ جو مائیں ہماری جن کے ساتھ اللہ جلال نے یہ وعدہ کی ہے کہ تم کو اجر بھی دوسرے لوگوں سے دوہرا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا، ان کا کردار کیسا تھا. اور آج ہماری مائیں بہنیں جن کی ان کی نسبت کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، آپ کی صحابیات تھیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوا تھا. ان کا کردار کیسا تھا، اور آج تم کس کگار کے اوپر کھڑی ہو. جب تک حضرت ان چیزوں سے، ان مسائل سے ہم ان کو باور نہیں نہ کروائیں گے، ان کو بتلائیں گے نہیں، ان کو ایمان کا نہیں بتلائیں گے کہ ایمان اصل میں ہے کیا چیز، اور ایک ایمان کو محسوس کرنے کے بعد ایک عورت کے اندر، ایک انسان کے اندر چینجنگ کیا کیا آنی چاہیے، جب تک ہم ان کو یہ بتلائیں گے نہیں تب تک حضرت ہم بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ یہ رونا روتے رہیں گے کہ کار سے سکون ہی نہیں ہے. آج اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں، اپنی بہنوں کو اچھے کا بتلائیں. کل انہی میں سے ایک نسل آگے جائے گی جو آپ جیسی تربیت کریں گے، جیسے احکام و مسائل بتلائیں گے، وہ اپنی نسل کے اس حساب سے تربیت کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیٹی کو، ایک بہن کو آزاد چھوڑا ہے، وہ جو مرضی پڑھے، جہاں مرضی جائے، کوئی دین کا پتہ نہیں ہے، اس کے احکام و مسائل کا پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز سے آپ نے اس کو واقف کروایا ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کل اس کی نسل سے عبد المنان نور پوری جیسے پیدا ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رحمہ اللہ. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اچھی ہو جائیں، ہماری نسلیں سنور جائیں، تو سب سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور اپنی بیویوں کو حضرت ہمیں سدھارنا ہوگا. ان کو اللہ جلال کی تعلیمات سے واقف کروائیں. اللہ جلال ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے، اللہ جلال نیک بیویاں دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرد کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. بندے کے حالات جیسے بھی ہوں، بیوی اچھی ہوگی، نیک ہوگی، خاندانی ہوگی، وہ ہر موڑ کے اوپر، ہر بات کے اوپر وہ بندے کے ساتھ کھڑی ہوگی. وگرنہ بالکل اس کے اپوزٹ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اور اللہ جلال سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.